بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون میرے دوستو، سہرا سہرا غم کے بگولے، بستی بستی زہر کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں۔ ساگر ساگر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ دریا ہے، پینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی پیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ عزت مآب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم، عزت مآب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم اعلیٰ، مدارس اسلامیہ ہند کے محسن عظیم فضیلت الشیخ صلاح الدین مدنی حفظہ اللہ، اور آج کے اس پروگرام کے اس نشست کے صدر محترم اور دیگر اساتین علم و فن، بزرگوں اور دوستوں، میرا عنوان ہے عقیدہ توحید امن و اخوت کا ضامن۔ زمین و آسمان میں سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس نے شرک جیسا عظیم گناہ کر دیا اس کے لیے باقی جرائم کا انجام دینا بالکل آسان ہے۔ انسانی خون کی حرمت کی پامالی، عزت و آبرو کی بربادی، ظلم و تعدی، سفاکیت و حیوانیت، اغیار کی جائیداد پر ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ، اللہ کی مخلوق پر آمرانہ اور ظالمانہ نظام، یہ تمام کے تمام عقیدہ توحید کے فقدان اور شرک کے دلدل میں پھنسنے کا نتیجہ ہے۔ رسول دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری سے قبل پوری دنیا کو اسی شرک کے کینسر نے پوری طرح سے جکڑ رکھا تھا، اور امن و اخوت کا خاتمہ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ اللہ کی پوری زمین ان کے پاپ سے کراہ رہی تھی۔ یونان دنیا کا مہذب ترین ملک تھا، لیکن وہاں پر رقص بسمل کا تماشا جاری تھا۔
تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری ہے، وقت بہت کم ہے۔ رقص بسمل، یونان جو اس وقت کا مہذب ترین ملک تھا، ایک غریب آدمی کو رقص کرنے کے لیے وہاں بلایا جاتا اور تماشا دیکھنے کے لیے خرد و کلان، شباب و بزرگان اور پوری بھیڑ امٹ آتی اور اس غریب کو رقص کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ جب وہ ناچتے ناچتے شباب پہ آتا تو ایک آدمی شمشیر برنا لے کر آگے بڑھتا اور اس کی گردن پر ایسا سٹیک وار کرتا کہ اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہوتا، لاش رقص کی رفتار سے ناچتے ناچتے زمین پر گرتی، اور جب دھڑام کی آواز آتی تو سارے تماشائی اور شائقین قہقہوں اور تالیوں کے ذریعہ اس تماشا کو دیکھتے ہوئے گھروں کو واپس ہو جاتے تھے۔ ہندوستان کے اندر سیکنڈ مدر سے شادی عام تھی، اور ایک مجبور عورت جس کا شوہر مر جاتا اس کو زندہ چتا پر جلنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ مولود مسکن رسول جناب محمد الرسول اللہ میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سارے عربی قبائل باہم ٹکرا رہے تھے، وہاں کی بے آب و گیا زمین انسانی خون سے سیراب ہو رہی تھی، اور چہار داغ عالم میں صرف ٹیرر پھیلا ہوا تھا کہ اللہ کو رحم آ گیا، اور اس نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کے سامنے امن و اخوت کا نسخہ پیش کرو۔ آپ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دنیا مالا مال تھی، مگر امن و اخوت کے لیے وہ کنگال تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی حقیقت کو اللہ نے ایک دوسرے مقام پر واضح فرمایا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کنتم اعداء کا ترجمہ سرسری طور پہ اگر گزر جائیں کر کے تو حقیقت واضح نہیں ہوگی۔ کنتم اعداء کا مطلب کیا تھا میرے عزیزوں اور دوستوں؟ خاص مکہ شہر میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جھگڑے، قریش اور مضر کی خصومتیں، قریش اور حرب الفجار، کنانہ اور بقیس کی لڑائی، عبد مناف اور اس کے اتحادیوں، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تمیم، بنو حارث اور بنو عبدالدار اور اس کے اتحادیوں، بنو سہم، بنو جمح، بنو مخزوم اور بنو عدی کی عطاویں، مکہ کے باہر اور عرب کے اندر ملوک کندہ، ملوک غسان، ملوک ہیرا کی عداوتیں، اور پھر ان عداوتوں کے نتیجے میں عرب کے ایک حصے پر ایرانی سلطنت کا قبضہ، اور دوسرے حصہ پر روما سلطنت کا قبضہ، اور تیسرے قبضہ پر حبش کی حکومت کا قبضہ۔ پھر یہ ساری حکومتیں باہم ٹکرا رہی تھیں۔ یثرب میں اوس و خزرج کی لڑائیاں، یہودیان بنو قریظہ، بنو نذیر اور خدب اور تیمہ کی یہودیوں کی لڑائی، عیسائیوں کے تینوں فرقے، کیتھولک، یعقوبی، پالوسی کا آپس میں اختلاف، یہ وہ تمام مظاہر و حقیقتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کنتم اعداء سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، میرے عزیزو، توحید ہی امن کا ضامن ہے، توحید ہی اخوت کا ضامن ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ کی زبان سے توحید کی صدا گونجی ہی تھی، انسانوں کے دلوں سے اصنام و اوثان کے مظلومانہ دھوس نکلے ہی تھے کہ لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا، جھگڑوں کا انسداد ہو گیا، سینوں سے انتقام اور حسد کی آگ بجھ گئی، اور دیکھتے دیکھتے تمام جزیرہ عرب میں ایک ہی کلمہ زبان پر، ایک ہی ولولہ دماغوں میں، ایک ہی اعتقاد دل میں، یہ تمام چیزیں وہاں سنائی دینے لگیں۔ سارے لوگ حبش کے وحشی، تہامہ کے بدو، یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پر ناز اور فخر کرنے لگے۔ پھر کیا تھا؟ پھر نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، تمام بھیڑیے، اس وقت کے جو بھیڑیے تھے، اس وقت کے بھیڑیے گلہبان ہو گئے، جتنے رہزن تھے وہ محافظ جان ہو گئے، جو جانی دشمن تھے وہ ایمانی اور قلبی اخوان ہو گئے۔ ایک عورت ہیرا سے چلتی اور مکہ اکا اور تنہا چلی آتی، وہاں سے واپس ہو کے چلی جاتی، کسی بدخصلت کی نظر اس عورت کے اوپر بری نہ پڑتی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ وہ عالم تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے
توحید کے پیغامبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، وقت کی قلت، بہت کچھ کہنا تھا، آج ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا۔ آج دنیا اگر عقید توحید نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے پاس سب ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، خلافت ہے، بادشاہت ہے، صوفے اور قالین ہیں، سب ہیں، مگر دنیا کے پاس امن نہیں ہے۔ یہ امن دنیا کی بھوکی ہے اور امن کو یہ دنیا تلاش رہی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہے، آج دنیا میں قیدیوں کے ساتھ، آج دنیا میں مخالفین کے ساتھ کیا کیا نہ ہو رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ نے دنیا کے سامنے مثال پیش کی۔ آپ 8 سال کے بعد ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہونے لگے، اور 10,000 کی جمعیت جب مکے کے اندر داخل ہونے لگی، صحابہ کا بیان ہے، ہماری نظروں نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ کا سر اللہ کی خشیت سے اس طرح سے جھک گیا تھا کہ آپ کی ٹھوڑی اونٹنی کی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک آپ کے کان میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے۔ آپ نے کہا کون ہے؟ رکو رکو، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم اسی مکہ میں داخل ہوئے۔ میرے عزیزوں، آپ نے جب اعلان کیا تو صحابہ حیران ہو گئے۔ آپ کی طرف سے آواز آئی، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جس نے آپ کے خلاف جنگوں میں، فوجوں میں کمانڈنگ کیا تھا، اعلان ہوا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا وہ مامون ہوگا۔ آپ گئے، کعبہ کی صفائی ہوئی، حبار آیا، آپ کی بیٹی پر قاتلانہ حملہ کرنے والا سامنے ہے، آپ کے چچا کا جگر چبانے والی ہندا ہے، آپ کی چچا پر نیزہ مارنے والا وحشی ہے، اور آپ سے خانہ کعبہ کی کنجی آپ کو نہ دینے والا عثمان ابن طلحہ ہے، آپ کے سامنے ہیں۔ سبوں کو نبی نے معاف کر دیا، سبوں کو نبی نے معاف کیا۔ علی مرتضیٰ سامنے کھڑے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ، عثمان سے خانہ کعبہ کی کنجی مجھ کو دلوا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے مکی زندگی میں ایک بار عثمان سے کعبہ کی کنجی مانگی تھی، اس نے کہا تھا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ نبی نے کہا تھا عثمان نوٹ کر لو، ایک وقت آنے والا ہے جب یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں گا میں اس کو دے دوں گا۔ داماد رسول حسنین کے والد محترم علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کنجی میرے حوالے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ کہاں ہے عثمان؟ عثمان کو بلاؤ، عثمان ابن طلحہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لے لو، بلکہ تاریخ گواہ ہے اور نبی کریم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے گواہ ہیں۔ آپ نے کہا خذھا، عثمان لے لو، عابدتن تابدتن، ایک دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو۔ لا یاخذھا منک الا ظالم، یہ کنجی جو تم سے چھینے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ نبی نے تمام کو معاف کر دیا۔ آپ اس کو جان لو، نبی کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 7,000 کچھ سو قیدی آئے۔ آپ لوگ سن لو، 7,000 کچھ سو قیدی 10 سالہ مدینے کی زندگی میں آئے، لیکن نبی محترم نے ان قیدیوں میں صرف 2 کو قتل کروایا اور تمام کو معاف کر دیا۔ یہ وہ دونوں آدمی تھے جن کے جرائم اتنے بڑے تھے جو واجب القتل تھے۔ لیکن مجھے بات یاد آئی، توحید سے ناآشنا حکومتیں رحم کرنا کیا جانے۔ 1025 ہجری کا واقعہ ہے، روم قیصر کا، قیصر روم نے بلغاریہ پہ قبضہ کیا۔ جب وہاں قیدی لائے گئے، 15,000 قیدیوں کی دونوں آنکھیں اس نے نکلوا لی، اور ہر 100 قیدی پر ایک قیدی کی آنکھ کو باقی رکھا تاکہ ان 100 قیدیوں کو پکڑ کر ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، امن و اخوت کا پیغام جناب محمد الرسول اللہ نے عقید توحید اور اپنی سنت کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج یہ سب فوت ہے، یہ دیوالیہ، وہ دیوالیہ، چاروں طرف دیوالیہ۔ آپ ہیں چیخوں میں دیوالیہ میں گیا، بڑا چیخے میں دیوالیہ میں گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، عقید توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے بینکوں کا دیوالیہ، تجارتی کمپنیوں کا معاملہ اس کا دیوالیہ، فیکٹریوں اور تجارتی اداروں کا دیوالیہ۔
چھوٹی سی بات 2 منٹ کی ہے. نبی کریم کے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر ہیں. قاضی صاحب لکھتے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرنے کا وقت آیا. انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا, کہا جب میں مر جاؤں گا, میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرا قرض ادا کرنا, اس کے بعد 1/3 میرے مال کا صدقہ کر دینا, اس کے بعد جو بچے گا اس کو میرے وارثوں میں تقسیم کرنا. حضرت زبیر مبشر بالجنہ ہے, نبی نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دیا ہے, اور رسول دو عالم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں. دیوالیہ کی مصیبتیں سننے والوں, نبی کریم کا پھوپھیزاد بھائی, انتقال کے بعد قرض جوڑا گیا تو 14 لاکھ قرض نکلا. کتنا نکلا؟ 14 لاکھ نکلا. ان کے پاس نقدی نہیں تھا, ان کے پاس کھیتیاں تھی, مکانات تھے. 11 مکانات مدینے میں تھے, 2 مکانات بصرہ میں تھے, 1 مکان مصر میں تھا. انہوں نے ایک زمین خریدی تھی 71 لاکھ میں اپنے زمانہ میں. ساری پراپرٹی بیچی گئی تو 5 کروڑ 2 لاکھ کی جائیداد تیار ہوئی. سب سے پہلے وصیت پر عمل کیا گیا, قرض ادا کیا گیا, 1/3 صدقہ کیا گیا. قربان جاؤ محمد کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں نے جام توحید کو نوش کیا تھا, انہیں اللہ کی مخلوق کے بارے میں ڈر کیا تھا. سب کچھ کرنے کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ 4 سالوں تک مسلسل ایام حج میں مکہ میں اعلان ہوتا رہا کہ زبیر کا قرض جس کے اوپر نکلتا ہو وہ آ کر کے قرض لے لے. 4 سالوں کے اعلان کے بعد تب جا کر وارثوں میں مال تقسیم ہوا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, سہرا سہرا غم کے بگولے, بستی بستی زہر کی آگ, جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں. ساگر ساگر زہر بھرا ہے, قطرہ قطرہ دریا ہے, پینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی پیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.